تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں۔ یہ بات سمجھنی ہے، یہ شبیہات ہے، مولا کی قسم، یہ اسماء گرامی ہے، یہ بارگاہ ہے، یہ بڑا مقدس مقام ہے۔ چوتھے مصرے پہ میں نے آپ کے چہرے پڑھے، تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں، مجھے جنت کا رستہ مت بتاؤ، نجف سے کربلا پیدل گیا ہوں۔ جو ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، شاید وہ داد دینا ہی نہیں جانتا، جو اب نہیں بولا سمجھے وہ آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تمہیں آباد بڑی مہربانی، بسم اللہ، امام زمانہ آپ کو مولا آپ کو دیر تک آباد شاید۔ دو شعر اور سنو۔ امام زمانہ سلامت رکھے، پورے طاقت سے تغیر موت کیا لائے گی، سراپا زندگی میں ڈھل گیا، مجھے جنت کا رستہ مت بتاؤ، نجف سے کربلا۔ یہ تو میں نے پچھلے دنوں خود انٹرنیٹ پہ پڑھا، عجیب قوم ہے شیعہ، ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے ایک قوم کا بہادر کہنا اس کی تعریف ہے، عجیب قوم ہے شیعہ، اس میں کیا عجیب ہونے والی بات ہے، ڈرتے ہی نہیں ہیں، یہ سمجھتے جنت ہے ہی ان کی، ان کو قبر کی پرواہ نہیں ہے، قبر کی، جہاں بندے نے اکیلے ہونا ہے، جہاں تنہائی ہونی ہے، جہاں وحشت ہونی ہے، جہاں اندھیرا ہونا ہے، اور یہ مسلسل ریپیٹ کیا جاتا ہے جب تک سننے والے سہم نہ جائیں۔ قبر میں بڑا اندھیرا ہوگا، آئی ہوگا، ہم نے سن لیا کہ ہوگا، نہیں پھر سنیں بڑا اندھیرا ہوگا۔ بھئی ظاہر ہے آپ تو لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے، پاکستان میں بعض کا اندھیرا ہوگا، ہر کسی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، غریب لوگ جو ہیں اندھیرے میں نہیں جی، قبر میں تو بہت زیادہ اندھیرا ہوگا، بھائی ہوگا ہوگا، پھر پوچھے جب ہوگا تو آپ کیوں نہیں ڈرتے؟ تو میرا تو دیکھیے، مجھے دنیا وکیل آل محمد کہہ کے میں کسی قابل نہیں ہوں، ٹھکانوں کو ہاتھ ہزار توبہ، تو میں پھر جواب لکھتا ہوں ایسے پھر میں نے کہا بچار مصر بادشاہ عطا کرتے ہیں، بس انہیں جواب دے جو بار بار سر کھا جاتے ہیں، جنہوں نے کہہ کے ہمیں یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ حالانکہ جو بھی قبر میں ہوگا وہ قبر والا ہی جانتا جو جائے گا، اور تو کسی نے کیمرہ لگایا نہیں وہاں پہ، اور یہ اس طرح فرما رہے ہوتے جیسے انہوں نے دیکھا ہوا ہے قبر میں کیا ہوگا۔ وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، آپ چھوڑ دیجیے اس کو، وہ اللہ جانے بندہ جانے، اور جن کا بارش قبر میں ہو ہم تو ویسے مجھے کہا گیا جی یہ آپ نا تھوڑی تبلیغ کو نا اس کا رخ موڑ دے، میں نے کہا کہ اللہ معاف دے، کیسے موڑ دے، سیلاب کا تو موڑتا نہیں، یہ تبلیغ کا موڑ، ارے کیا موڑ، یعنی آپ کہا کریں کہ اندھیرا ہوگا، میں نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں اندھیرا ہوگا، ڈرایا کریں، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہنے جی کیوں، میں نے کہا میں ڈر لگتا نہیں، کہنے کا وجہ کیا ہے، میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، آپ بول رہے ہیں، آپ ایسے بول رہے ہیں، اللہ تمہیں آباد رکھے، اس سے وہ ہاتھ محتاج نہ ہو، امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد رکھے، یہ حق ہے بولنے کا جیسے آپ ہو، اور آپ کو دیر تک آباد رکھے۔ میں نے کہا سب سے پہلے اس کا چوتھا مصرع میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جن کا عقیدہ ہے کہ ہم نے قبر میں اٹھنا ہے، اور اس کی دلیلیں کئی ہیں،
دیکھیے ہم مرتے نہیں ہیں، ہم انتقال کرتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف، عارضی دنیا سے ابدی دنیا کی طرف، دنیا سے جنت کی طرف ہم منتقل ہوتے۔ اللہ غریق کے رحمت کرے علامہ عزیز زینی صاحب قبلہ کو، ان کا بہت ہی لطیف فکرہ ہے، بڑے حاضر جواب لوگ تھے۔ مجلس میں کسی نے پوچھ لیا آپ جو کہتے ہیں شیعہ مرتے نہیں ہیں، کیوں نہیں مرتے؟ انہوں نے کہا ہم نہ مرنے والوں پر مرے اور پھر بھی مر جائیں۔ میں عزاداروں میں کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، میں عزاداروں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کا بات، عمر بھر کی تھکن کا علاج ایک جلوہ۔ اچھا یہ والد گرامی کے ایک شعر سے مستعار لیا تھا مصرع، ان کا شعر ہے کہ سانس ٹوٹی ہے کہ صدیوں کی تھکن ٹوٹی، وہاں سے یہ مستعار لیا۔ وہ عمر بھر کی تھکن کا علاج ایک جلوہ، وہ چند لمحے لحد میں میری قیام علی۔ مر جانا ہے زندگی فنا، جنت تک مصرع بھول گیا تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے میں کیا چھوڑتے؟ جب سے پہنا ہے، اللہ اکبر، اگلا مصرع میں توجہ چاہتا ہوں، جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، یا علی یا علی مدد۔ دیکھیے میں مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شاعر کا کام ہوتا ہے مصرع وہ آپ فاقیت سے ڈھونڈ کے لائیں شعور کی آخری منزل سے آپ کہنا، اچھا وہ کہنا آپ نے ہوتا ہے، جو شاعر کہتا ہے وہ کہنا آپ نے ہوتا ہے، بعض اوقات آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہی شاعر کہتا ہے۔ جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد، سانس پھر سے روا دوا ہے میری، ہر طرف موت کے بعد سانس پھر سے رواں دواں ہے، موت کیا مر گئی ہے۔ کربلا کا کفن قبر میں، حق شفا قبر میں، عباس کا علم قبر کے اوپر۔ میں نے اسی سال ایک فکرہ کا، لوگوں نے بہت دعائیں، میں نے کہا جن کے گھروں پہ علم لگے ہوئے ہیں نا، علم پہ چراغ لازمی جلایا، پھر بھی تاکیداً کہنا، غفلت نہ کیا کہ قبر میں چراغ لازمی جلایا۔ اس چراغ میں اتنی قوت ہے کہ اس کی روشنی قبر تک آ جائے۔ بڑا مان تھا علی کی عزت دار بیٹیوں کو، علمدار کربلا پر۔ بہت مان، زیادہ نہیں پڑھنا، وعدہ وفا ہو گیا، حاضری ہو گئی، اور ماتمی سنگتیں ہیں اور 1:10 ہونے والے ہیں، میں زیادہ زحمت ماتمیوں کو نہیں دینا چاہتا۔ علم برآمد ہونا ہے، بادشاہ کا شہنشاہ کا علم برآمد ہونا ہے۔ کبھی سوچا کرو کربلا پہ، رونے کے لیے 4 لفظ کافی ہیں، 4۔ اگر یہاں دل میں عزاداری سانس لیتی ہو تو رونے کے لیے 4 لفظ کافی۔ وہ 4 لفظ میں آپ کو گنوا رہا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ایسے لفظ بولو گے تو آنسو آ جائے گا۔ فقیر سید ہوں، ممبر سے کہتا ہوں، رونے کے لیے 4 لفظ کافی۔ پیاس، سکینہ، دریا اور عباس۔ اتنی دیر لگتی ہے غریبوں کو رونے، ایسے عظیم عزادار ہوتے جو میں نے ابھی لفظ ہی بولے، ایسے پیاس، سکینہ
سکینہ دریا عباس. یہ 4 فکروں میں پورا مسائل 4 لفظ مولا کی قسم. پھر پڑھتا ہوں. پیاس، ایک شعر یاد آ رہا ہے میر نیس کا. جب سوکھ گئے پیاس سے لب ہائے سکینہ، شبیر سے رخصت ہوا سقائے سکینہ. آج بھی کچھ مضمون کچھ مقامات پہ پڑھنے منع ہے اور سختی سے منع ہے. کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کی قبر پر مجلس پڑھے، منع ہے کہ وہ یہ نہ بتائے اکبر کو برچھی کیسے لگائے. یہ ذکر پاک ہے اور بارگاہ ہے میرے اس پہ ہاتھ ہے. میں نے خود یہ روایت پڑھی ہے کتابوں میں. قبر مظلوم کربلا پہ کھڑے ہو کر کوئی یہ نہ بتائے کہ یوسف کربلا کے سینے میں برچھی کیسے لگائے. اگلا جملہ مر جانے کے لیے کافی ہے، رونا تو بہت دور کی بات ہے. ہم نے رونا ہی ہے، غریبوں کا ذکر ہے، مر کوئی نہیں چاہتا، لیکن اتنی ہائے لازمی کرنا کہ پتہ چلے میں ماتمیوں میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں. پہلا مقام قبر حسین، کوئی نہ بتائے کہ اکبر کو برچھی کیسے لگائے. بارگاہ کو گواہ کر کے فکرہ پڑھ رہا ہوں. دوسرا مقام قبر ابوالفضل العباس. میں رٹی رٹائی مجلس پڑھنے والا انسان نہیں ہوں. 2-4 روایات سنیے، مقتل پتہ نہیں پڑھوں یا نہ پڑھوں، کیونکہ ماتمیوں کے دستے لگنے ہیں اور ماتمداری ہونی ہے. مولا میرے بھائی شباب کی زندگی دراز کرے. اور جتنے بھی ماتمی ہیں، خالق کے کونین نے اپنے حفظ و امان میں، 12ویں آقا کے خاص حفظ و امان میں رہو. تم ہی عزادار ہو. مولا کی قسم ہے ماتمیوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. سب سے زیادہ احترام میں 10 محرم کے اس ماتمی کا کرتا ہوں جس کا مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کس سنگت کے ساتھ ہے، کس ماتمیوں کے ساتھ ہے. وہ اکیلا کھڑا ہو اور سارا دن جلوس میں. تب پھر وہ یاد آتا ہے کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کو، حسین جس کے بزرگ تیرے بزرگوں کو، اور جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے. بس ماتم کی آواز کا بلند ہونا روحانیت عزا کا یہ نشانی ہے اور علامت. مولا کی قسم مر جانے زندگی فنا ہے. کچھ مصرے ہیں جن پہ جتنا رویا جائے اتنا کم. بڑا مان تھا 4 سال کی معصومہ کو مولا حضرت عباس. چلو میں فکرہ پڑھتا ہوں. آپ کی اور ہمارے گھروں میں کوئی مشکل بن جائے، ہماری بہنوں پر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت آ جائے، کسی بہن کا بھائی خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کہے کہ اس کے بچنے کی بہن کوئی امید نہیں ہے، تو ہماری بہنیں کہاں جاتی ہیں دعا کرنے؟ اللہ میں حضرت عباس پہ. اور فکر ہے کہ کہتی ہے بادشاہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں. انہوں نے فرمایا سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا. جن کی 4 سال کی بیٹیاں ہوں یا جن کے گھر میں 4 سال کی کوئی بھتیجی ہو، میں ان سے معافی مانگ کی. میرا بیٹا مجھے سنی، اللہ اپنے آواز اشارہ کرے. تو 2-4 روایات میں اشارہ کروں گا تو پھر ہم آئے. اللہ آپ کو آباد رکھے. مقتل نہیں پڑھنا، بس 1-2 روایات پڑھنی. قافلہ گیا تھا شام. آج سے بہت سال پہلے شام میں قافلہ. جب حضرت عباس کی قبر اطہر کے نیچے زائرین جاتے تھے، اور وہ مقام جہاں پانی آج بھی قبر عباس کا طواف کرتا ہے، وہاں کی زیارت ایک ضعیفہ تھی.
اس کو جب پتہ چلا کہ ہم نے اندر بھی زیارت کرنی اور وہاں پانی طواف کرتا ہے دریائے فرات کا پانی، تو اس ضعیفہ نے ایک مشک خریدی اور اس پانی کو مشک میں بھر لیا. وہ چھوٹی سی مشک اس نے سینے سے لگائی، بادشاہ کی قبر پہ سجدہ کیا کہ بادشاہ تیرا شکریہ، میں جو سوچ کے آئی تھی تو نے وہ ارمان میرا پورا کر دیا. قافلے والے سمجھے برکت کے لیے پانی لیا، گھر لے جائے گی، جس شہر میں رہتی ہے وہاں کے مریضوں کو دے گی، شفا کے لیے، گھر میں برکت کے لیے رکھے گی. کربلا کی زیارتیں ختم ہو گئی، قافلہ کربلا سے شام روانہ ہوا ہے. بڑا سمجھدار مجمع ہے. یہ حق ہے رونے کا، جیسے تم نے اب رونے کا آغاز کیا ہے. یہ مصائب کی برکت ہے. امام زمانہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے. کبھی کوئی غم نہ دیکھو. میں دعا کر رہا ہوں بالیان کے حق میں، عزاداروں کے حق میں. کربلا کی زیارتیں ختم ہو گئی، قافلہ شام روانہ ہوا. لوگ راستے میں پانی مانگتے رہے، بی بی تھوڑا سا ہمیں دے گی. وہ کہتے تھے ابھی نہ پوچھو، میں منت کرتی ہوں مجھ سے نہ پوچھو، میں گناہگار ہی نہ ہو جاؤں. بس قافلہ شام پہنچ گیا. تب زیادہ کوئی وسائل نہیں تھے سفر کے شام میں. جو پرانے زائرین ہیں ذرا ان سے پوچھئے گا، وہ زینبیہ میں قیام کرتے تھے بی بی کے حرم پہ، اور بی بی کے حرم سے لے کے معصومہ کے قبر تک جو قبرستان غریبہ ہے وہاں تک پیدل جاتے تھے زوار. 2 دن کے قیام کے بعد اللہ کرے یہ فکر آپ تک پہنچ جائے. 2 دن گزر گئے، قافلہ چلا بی بی سکینہ کی قبر کی جانب. ضعیفہ نے مشک اپنی چادر میں اٹھائی، سارا راستہ روتے ہوئے کوئی اپنے دل میں بیان کرتی رہی، آنسو نہ رکے. قافلہ پہنچا، ضعیفہ نے قبر پہ ایک فکرہ کہا. قافلے والے پہ ہوش ہو گئے روتے ہوئے. بس قبر پہ بوسہ دے کے چادر سے مشکیزہ نکال کے رو کے کہا بی بی اٹھ، چچا نے پانی بھیجا ہے. اب جو نہ رو سکے وہ سر جھکا لے. تمہاری منت کر رہا ہوں. میں نے آخری 2 فکریں پڑھنے علم کی برآمدگی کے لیے، برآمدگی نہ ہو شاید یہیں پہ چھوڑتا. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. آوازی معصومہ اٹھ، چچا نے پانی بھیجا ہے. قافلے والوں نے ٹکرے ماری. اس لیے آج تک جہاں بھی علم دیکھو ساتھ مشکیزہ ہوتا ہے. چچا اور بھتیجی کا پیار ہی بڑا تھا. میرا آقا حضرت عباس احترام ہی بڑا کرتا تھا اس گھر کا. پتہ نہیں میں اب سارے جملے نہیں پڑھ سکتا، ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. مجھے عباس کے علم کی قسم ہے 2 فکرے حضرت امام حسین کے میرا جگر کھا جاتے ہیں جب بھی پڑھتا ہوں. پہلا فکرہ اور دوسرے فکرے میں ماتم کی ستا دوں گا. پہلا فکرہ یہ ہے کہ جب عباس سج کے تیار ہو کے جانے لگے، بہنوں سے اجازت مانگ کے روانہ ہونے لگے، تو مظلوم کربلا نے کہا غازی میں تیرا امام بھی ہوں، تیرا بھائی بھی ہوں. نہیں آپ آقا ہے، آپ حکم کرے. غازی تو جا رہا ہے میدان، مجھے پتا ہے تو نے واپس کوئی نہیں. یہی پڑا ہے مقتل میں کہ جب عباس زین سے اترے، سر پہ خود، زیرہ پہنی ہوئی، تلوار اٹھائی ہوئی، مشکیزہ کاندھے پہ. پڑھ دو فکرہ. اس وقت غریب زہرا نے بھائی کو سینے سے لگایا. مقتل کے فکرے ہیں کہ مظلوم کربلا نے اپنا رخسار عباس کے شانے پہ رکھا، آنکھیں بند ہوئی، آنکھوں سے آنسو گرے، اور وہ فکرہ کہا کہ اللہ کا عرش کانپ اٹھا. آواز ہے عباس تو جو مقتل جا رہا ہے پھر ایک جواب دے کے جا. کوئی اتنے قاتلوں میں بھائی کو اکیلا چھوڑ کے جاتا ہے. آواز ہے غازی نے تیرا ڈر ہے، جب تو نے زین چھوڑ دی نہ خیمے رہیں گے، نہ تو رہے گا، نہ چادریں رہیں گی. بس آخری فکرہ پڑھتا ہوں. آخری بیٹھو بیٹھو بیٹھو. مولا نہیں حوصلے کرنے کا، مر جانا ہے زندگی ہونا ہے. بس آخری فکرہ پڑھو. آخری جس کے لیے پوری محنت کی ہے
वही फिक्रा सुनो। मैंने छोड़ दिया, मेरा कम अज कम घंटे से ऊपर के मसाइब में पढ़ सकता हूँ हजरत अब्बास अलमदार के। मैं किसी काबिल नहीं, बादशाहों की अता है, ये फिक्रा मेरा भूलना नहीं। मौला की कसम, जिनकी खास तौर पर छोटी औलादे माफी देना। गाजी मक्तल में आया, मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। और ये तो तुम जानते हो ना कि मौला ने कहा था सिर्फ पानी लेना है, लड़ना नहीं है। हर आंख पे बाजे में देखे मुझे चाहता है मुसल्ले पे रोए। मातमियों का मजमा है। इस जुमले के इख्तिताम पर मातम की सदातों को तो बादशाह का आलम आएगा। अब्बास मक्तल में आया, मुझे नहीं पता पानी भर लिया, मैं नहीं पढ़ता बाजू कैसे कलम हुए, मैं नहीं पढ़ता मश्क का दहाना मुंह में कैसे रखा, मैं नहीं बताता कितने तीर मश्क को बचाने की नीयत से अब्बास ने अपने सीने पे लिए। अब कोई जीतेगा मर जाए, मौला की कसम मेरा अपना दिल करता ये फिक्रा पढ़ते हुए मैं मर जाऊं। तब एक मलून ने छुप के तीर छोड़ा जो अब्बास की आंख में लगा। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। उस वक्त 4 साल की मासूमा दौड़ के बाबा के करीब आई। बाबा मुझे चाचा दिखा, बाबा मुझे चाचा मिला, बाबा मुझे चाचा मिला। वो आजादार और बर्दाश्त कर जाए। हुसैन ने बेटी को उठाया। बेटी एक ही फिक्रा कहती रही, रुकिएगा, बेटी एक फिक्रा कहती रही, बाबा मेरा चाचा आ जाएगा,